کی باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اللہ کے ولی کی باتیں اللہ والوں کی باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اور وہ اشاروں میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں مگر سمجھنے والے سارے نہیں ہوتے۔ اب بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ہاں میاں محمد صاحب نے، آپ فرماتے ہیں اور شدہ مدہ زیرہ زبرہ، ولی کی بات سنیں، شدہ مدہ اور زیرہ زبرہ وچ تعریف دے آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی اور خاصا رمضاں پائیاں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ولی کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی ولی کی چاہیے، ولی کو پہچاننے کے لیے آنکھ بھی ولی کی چاہیے، اور مرتبہ رسالت کو پہچاننے کے لیے، نبی کے مقام کو پہچاننے کے لیے آنکھ بھی نبی کی چاہیے۔ اور بابا جی صاحب نے فرمایا اے لوگو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے نبی کے لڑ لگ جاؤ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اپنے نبی کے لڑ لگ جاؤ۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ بولا اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح شام اپنے رب کی پاکی بولو۔ سبحان اللہ۔ تین کام بتا دیے گئے ایک جگہ پر، آیت ایک ہے، حکم تین جمع کر دیے، آیت ایک ہے، تینوں حکم اللہ نے یکجا کر دیے۔ پہلا حکم ایمان لے آؤ، دوسرا حکم نبی کی تعظیم و توقیر و محبت کرو، تیسرا حکم فرمایا تم اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کی پاکی بولو۔ تیسرا حکم اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی میں عبادت میں مخلص ہو جاؤ۔ ذرا ذہنوں کو قریب کریں، آیت کا اسلوب دیکھیں، سورہ فتح آیت نمبر 9 اگر چاہ کھول کے دیکھیں، ایک طرف میرے رب نے ایمان کو رکھا، غور کریں اہل علم حضرات، ایک طرف اللہ نے ایمان کو رکھا، ایک طرف اللہ نے نماز کو اپنی بندگی کو رکھا، دوستو بیچ میں تعظیم ادب ذکر مصطفیٰ کو رکھا۔ مولا تیری مرضی کیا ہے؟ مولا تیری مرضی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میری مرضی یہ ہے، میری بندگی کر، عبادت کر، مگر سب سے پہلے میرے محبوب کی تعظیم کر۔ جب تیرے دل میں میرے محبوب کی تعظیم ہوگی، تیرے سجدے مقبول ہوں گے، تیرے روزے قبول ہوں گے، تیری عبادت قبول ہوگی، تیری بندگی مقبول ہو جائے گی۔ اگر اس سے تو خالی ہے، نہ تیرے سجدوں کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہے، نہ تیری بندگی کی کوئی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور آخری جملہ توجہ کے ساتھ، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کھول کے پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر آخرت میں جانے کے لیے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر پہلا زینہ قبر ہے۔ آگے سنو حضور کیا فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قبر میں کامیاب ہو گیا
جو قبر میں کامیاب ہو گیا، حضور فرماتے ہیں وہ آخر تک کامیاب ہو گیا، وہ آخر تک کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک آپ نے سن لیا؟ جنوں کو قریب لانا ذرا۔ اب آتے ہیں اس طرف مولا، قبر میں کامیابی اور فتح والی کون سی بات ہے؟ مسئلہ حل۔ اب قبر کے تعلق سے علماء سے 1450 سال سے سنتے آئے آپ، وہاں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تینوں سوالوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ کے ساتھ، تینوں سوالوں میں جو کامیابی دلانے والا جواب، جو فتح دلانے والا جواب، جو جنت کی کھڑکیاں کھلوا کے ٹھنڈی ہوا دلوانے والا جواب، وہ کون سا جواب ہے؟ بندے نے کیا دیا ربی اللہ؟ فرشتہ نہیں چھوڑ رہا۔ بندے نے کیا دیا؟ دین الاسلام۔ فرشتہ نہیں ہٹ رہا، جنت کی کھڑکیاں نہیں کھل رہی۔ کیوں؟ حکم ہے فرشتے کو، اے فرشتے اس قبر میں آنے والے سے میرے محبوب کے بارے میں پوچھ۔ یہ جو قبر میں آیا ہے اسے میرے محبوب کے بارے میں پوچھ۔ محبوب کے بارے میں اگر جواب صحیح آتا ہے تو کھولا جنت کی کھڑکیاں، جنتی بچھونا دے دو اور اس کے لیے عذاب ہٹا دو، قبر کشادہ کر دو، جہاں تک اس کی نزل جاتی ہے قبر کو کھول دو۔ ایسے ہی حدیث میں اور سنو اور آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب دونوں جواب دے دیے اس نے مگر چھٹی نہیں مل رہی۔ حضور فرماتے ہیں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے قبر میں آنے والے، یہ جو نورانی چہرہ دیکھ رہا ہے، جو بابا جی صاحب نے وانگت میں بیٹھ کر دیکھا، اگر آپ کو اپنے پیر پر یقین ہے تو سینکڑوں مرتبہ آپ بابا میاں بشیر احمد لاروی کی زبان سے یہ سن چکے ہیں۔ مولوی نثار کی زبان کو رہنے دو، آپ سینکڑوں مرتبہ بابا میاں نظام الدین لاروی کی زبان سے سن چکے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہوں، سچ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو یہ سچ ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ جی صاحب اپنی چلے والی مسجد میں بیٹھے تھے، 2 زنوں بیٹھے تھے اور کلام زبان پر جاری تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہاں لگائیاں میرے بابل تیرے لڑ لائیاں۔ اس عالم میں حضرت بابا میاں نظام الدین بابا جی صاحب کے نور نظر، رات کا سحری کا وقت ہے، آہستہ آہستہ اس کھڑکی کے قریب جاتے ہیں، اس کی دراڑ میں سے دیکھتے ہیں، اندر ایک نور والا چہرہ ہے۔ آپ نے دیکھا سبز لائٹیں باہر جا رہی ہیں۔ ابھی باجی بابا نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے سبز لائٹیں دیکھی تو میں نے سوچا کہ سبز لائٹ تو مسجد میں نہیں لگی ہوئی، آج یہ سبز لائٹیں باہر کہاں سے جا رہی ہیں؟ اس منظر کو ملاحظہ کرنے کے لیے قریب ہوئے، اس کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھتے ہیں، جی صاحب 2 زنوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تھلا چبوترا جو آج بھی موجود ہے، اس پر ایک نور والا چہرہ، زلفیں مبارک ہیں، لائٹیں جا رہی ہیں۔ حاجی بابا صاحب کہتے ہیں میں نے جو ایک نظر پڑی میری، میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ میں خواب نہیں بتا رہا آپ کو، سینکڑوں مرتبہ آپ سن چکے ہیں، اپنے پیر سے سن چکے ہیں۔ اور میرے پیارو، یہ واقعہ آپ کو 60 سال 70 سال پرانا سنا رہے ہیں، جو لار میں ہوا ہے، پریکٹیکل کر کے تاجدار کائنات نے غلام کے گھر آ کے بتا کے دکھا دیا ہے۔ تو جو آقا بظاہر مدینے میں روضہ انور میں رہ کر اپنے عاشق کو وانگت میں دیدار دے سکتے ہیں، وہ اپنے عاشق کو قبر میں بھی اپنا دیدار دے سکتے ہیں، وہ اپنے عاشق کا درود بھی سن سکتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے ما کنت تقولو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، عربی جاننے والوں سے پوچھئے، فرشتے یہ پوچھیں گے کہ اس مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں جب تو تقریر کرتا تھا تو کیا کہتا تھا، جب لکھتا تھا تو کیا لکھتا تھا، مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں، کیا لکھتا تھا، یہ بتا کیا لکھتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ قبر میں روزہ پوچھا جائے گا۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے خدا نے قیامت کا دن رکھا ہے۔
اعمال کے پوچھنے کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے. قبر میں پوچھا جائے گا تو ایمان پوچھا جائے گا. تو ایمان کا مدار، آخری جملہ، ایمان کا مدار کلمہ توحید و رسالت پر ہے. ایمان کا مدار، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایمان کا مدار نماز پر نہیں ہے، حج پر نہیں رکھا گیا، زکات پر صدقات پر نہیں رکھا. ایمان کا مدار رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھا ہے. اس کو توحید و رسالت کہتے ہیں. اور ایمان کا مدار توحید و رسالت پر رکھا خدا نے، اور ایمان کا مدار مرکز و محور رسالت شان مصطفیٰ پر رکھا. قرآن نے کہہ دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ہم کہتے ہیں مر گیا، یہی کہتے ہیں. بڑی لطیف نکتہ ہے کہ اہل علم حضرات کے سپرد کرتا ہوں. سورہ فجر ہے، 30واں پارہ ہے، قرآن موجود ہے آپ کے گھر میں. آؤ سنو. جب نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے اس مرد یا عورت پر، اللہ اسے خطاب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، لوٹا اپنے رب کی طرف. ہم کہتے ہیں مٹی میں دفن کر دیا ہے، مر گیا ہے. اب نتیجہ ہے نہ 10واں نہ 40واں ہے، مر گیا ہے. اور دوستو یہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میری طرف لوٹا، میری طرف لوٹا. کیسے؟ آگے سنو. ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، یوں آ کے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، یوں آ کے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. مولا اب کیا حکم ہے تو راضی ہو گیا ہے؟ اب سنو آگے. فادخلی فی عبادی، او آنے والے میرے خاص بندوں میں داخل ہو، میرے خاص بندوں میں داخل ہو. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے خاص بندوں میں داخل ہو. مولا پھر تیرے بندے کون ہیں؟ اللہ کا قرآن بولا پھر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ میرے بندے ہیں. اولیاء اللہ میرے بندے ہیں. پتہ چلا خدا راضی ہو جانے کے بعد بھی خدا کے بندوں میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے بندوں کی مجلس میں رہنے کی ضرورت ہے. مولا اب کیا حکم ہے؟ فی عبادی، میرے بندوں کی صف میں آ جا. وادخلی جنتی، اب تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. یہ قرآن پڑھا میں نے آپ کے ساتھ. تو میرا پیغام آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر صوفیاء نہ ہوں، جس جماعت کے اندر درویش نہ ہوں، جس جماعت کے اندر اللہ کے ولی اولیاء اللہ نہ ہوں، پتہ چلا اس جماعت میں ایمان نہیں. وہ جماعت ایمان سے خالی ہے. اور ایمان والوں کی دلیل قرآن نے دے دی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے وہ ہیں جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں. مولا پھر ان کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میرے ان بندوں کو خوشخبری ہے، دنیا میں بھی عزت ان کے لیے ہے، آخرت میں بھی عزت ان کے لیے ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے مور لگا دی اس پر. لاکھوں کوشش کریں گے میرے ولیوں کو گالیاں دینے کے لیے، میرے رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی باتیں بدل نہیں سکتی. بڑا خوب کہا کسی نے، اللہ کی باتیں بدل. نماز قائم کرو، رزق حلال کی تلاش کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، راتوں کو جاگو اور قیام کرو، اور اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے محبوب کے صحابہ سے پیار کریں. کلمہ شریف پڑھیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسے انگلی اٹھا کے یہ درخت اور یہ پتے بھی قیامت میں گواہی دیں گے. ایسے انگلی اٹھا کے پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے 4 تکبیر جنازہ فرض کفایہ